الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم عزیزان ملت، اس وقت امت مسلمہ کو کئی ایک مسائل نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کا پیار کے نام پر دین کو خیر آباد کہہ دینا ہے۔ بڑی تعداد ہے مسلم بیٹیوں کی جو اپنا دین دھرم چھوڑ کر صرف پیار اور محبت کے چکر میں کفر کے غار میں جا گری ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا ایک رخ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی، ان کی اولاد نے ان کی زندگی کے چین اور سکون کو غارت کر کے رکھ دیا۔ تو اس تعلق سے آج کی گفتگو کا عنوان اولاد کی تربیت اختیار کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کی اولاد سنور جائے، سدھر جائے، صحیح راہ پر لگ جائے تو اس انسان سے بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب یہ اولاد صحیح راہ پر لگتی ہے تو انسان کی دین اور دنیا دونوں بن جاتی ہیں۔ میرا یہ دعویٰ آپ کو حیرت انگیز معلوم ہوگا، لیکن ہم غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب تک آدمی روزہ رکھتا ہے روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے نیک کام ہیں جب تک آدمی انہیں انجام دیتا ہے ثواب ملتا ہے، اور جب انجام دینا بند کر دے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جب ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اب اس کے ثواب کا سلسلہ کیوں کر جاری رہ سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ نیک اعمال انجام دینے کے بلکہ کسی بھی نقل و حرکت کے قابل نہیں رہا، کوئی نیک عمل بھی انجام نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ لیکن میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں ان کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس کا ثواب برقرار رہے گا، اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔
ان میں سے ایک چیز میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ایسے نیک راستے پر لگا کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے۔ تو بتائیے یہ اولاد اس کے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ یقینی طور سے بن رہی ہے۔ تو اس لیے اولاد اگر کسی کی سدھر جائے، صحیح راستے پر لگ جائے، آخرت بھی بن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا بھی بن جاتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، ان کی زندگی کا سکھ، ان کی خوشی وہ قابل دید ہوا کرتی ہے، وہ ہر لمحے مسرور رہتے ہیں، وہ خوش رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے، ان کے اخلاق کو درست کرنے کی فکر نہیں کرتے، تو ان کی دنیا کی زندگی بھی کہیے کہ ان کی دنیاوی زندگی کا آرام اور راحت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے انتہائی اہم ہے یہ مسئلہ۔ میں اور آپ اپنی رات اور دن کی مصروفیات میں سے کچھ وقت اپنی اولاد، ان کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب پانڈولی والے، میرا بھی اصلاحی تعلق ہے حضرت سے، میرے شیخ ہوتے ہیں وہ۔ ایک مرتبہ وہ سہارنپور گئے، اور سہارنپور جا کر انہوں نے وہاں جو مدرسے میں شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری، بڑے اعلیٰ درجے کے محدث، انتہائی تقوی اور طہارت کے حامل، ان کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ جاتے ہی تھے، ان کا معمول تھا ہر جمعے کو وہ اپنے مریدین کے یہاں جانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہی اپنے یہاں سے نکل جاتے، اور پہلے سہارنپور حضرت کے یہاں حاضری دیتے، اس کے بعد کہیں اور جو ہے کا سفر کرتے جہاں انہیں جانا ہوتا تھا۔ تو حضرت کے پاس وہ پہنچے، کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا حسین اگر تم نے اس زمانے میں اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھ لیا اور ان کی زندگی کا خاتمہ اور ان کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اسلام کی حالت پر زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا۔ میں اور آپ اس مسئلے میں انتہائی بے فکر ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے بھائی اپنی اولاد کی جو ہے تعلیم و تربیت کے تعلق سے فکر مند ہو جائیے، جی مولانا بڑے ہو کے سب سیکھ جائیں گے، حلال حرام کا تو پتہ چل ہی جائے گا، سب پتہ چل جاتا ہے، اور پھر ابھی بچے ہی تو ہیں، یہ بھی تو کہتے ہیں نا بچے ہی تو ہیں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شفیق امت کے حق میں، تمام جو ہے روئے زمین پر بسنے والی مخلوقات کے حق میں، اور سب سے زیادہ سمجھدار۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے دسترخوان پر تشریف فرما تھے، ایک بچہ بھی تھا سامنے۔ اب بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، ایک لقمہ یہاں سے اٹھایا، ایک وہاں سے اٹھایا، ایک چیز یہاں سے اٹھائی، ایسے کر کے کھا رہا تھا۔ دیکھیے میرا آپ کا نظریہ یہ ہے جی بچہ ہی تو ہے، سیکھ جائے گا، ابھی تو 2-4 سال کا بچہ ہے، 5-7 سال کا بچہ ہے، بڑا ہوگا سب پتہ چل جائے گا خود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ارشاد فرمایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے اس حصے میں سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت کرو۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بچوں کو سمجھانے کا، ان کی تعلیم و تربیت کا
یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، یہ موضوع ہی نہیں رہا۔ سمجھتے ہیں سمجھنے سمجھانے کا جو معاملہ ہے، تعلیم و تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ بڑوں کے لیے ہے، حالانکہ صحیح بات یہ ہے بچہ جب تک بچہ ہے اس کی جو ہے تعلیم و تربیت کا جو سانچہ ہے وہ بھی پختہ نہیں ہوا ہے۔ جب وہ پختہ ہو جائے گا اس کو دوسرے رخ پر ڈھالنا بہت مشکل ہوگا۔ جب برتن مٹی سے بنایا جاتا ہے، جب تک اس کو آگ میں نہیں تپایا گیا، اس کو آگ کے حوالے نہیں کیا گیا، اس وقت تک اسے آپ جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سانچہ آگ کی نظر ہو چکا ہے اور آگ کے حوالے ہو چکا ہے، اب آپ اسے موڑنا چاہیں گے؟ نہیں مڑے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن مڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے بچے کی تعلیم و تربیت پر اگر آپ نے دھیان نہیں دیا اور بڑے ہو کر یہ کہنے لگے بیٹا گالیاں نہیں دیتے، بیٹا کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، اب یہ آپ کی اور میری سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا سانچہ پک چکا ہے، یہ قبول نہیں کرے گا اس بات کو۔ اس لیے شروع سے ہی ہم بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ دیکھیے شریعت اس مسئلے میں کتنی حساس ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بچے کی تعلیم و تربیت کا جو مرحلہ ہے وہ 5-7 سال کے بعد میں شروع ہوگا۔ شریعت کو دیکھیے، فرمایا تم جو نکاح کرو وہ دیندار خاتون سے نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آغوش میں پلنے والا بچہ وہ دین کا شیدائی بنے گا، دین کا علم بردار بنے گا، دین اور دنیا تمہارے لیے دونوں طرح کی راہیں ہموار کرے گا۔ اور اگر وہ خاتون دیندار نہیں ہے تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ بھی اسی طرح کے کارنامے انجام دے گا۔ اس لیے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے جی، تو آپ گیہوں سے جو ہے اور دوسری فصل کے اگنے کی کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے شریعت نے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تعلیم و تربیت کے مرحلے پر مجھے آپ کو توجہ دلائی ہے، لیکن میری اور آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں جب ہم نکاح کرتے ہیں خوبصورت سی لڑکی ہو، یقیناً آپ دیکھیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجی مولانا BA کر رکھا ہو اور فلاں کر رکھا ہو اور یہ بھی کر رکھا ہو، یقیناً دیکھیے گا کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اور جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز جو دیکھنے کی وہی تو نہیں دیکھتے، بس دینداری دیکھنے کی چیز ہے اسی کو آپ نہیں دیکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر یوں کہتے ہیں جی مول صاحب جب سے گھر میں آئی نا بس بیڑا غرق ہو گیا۔ بھائی اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود آپ نے ماری ہے، آپ کس کو دوشی ٹھہرا رہے ہو، کس کو مجرم کہہ سکتے ہو؟ کوئی قصوروار نہیں ہے، قصوروار تم خود ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی ملکہ اور رانی بنانے کے لیے کسی نیک خاتون کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ وہ بدکار ہے، اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اب ظاہر سی بات ہے تم اس سے بھلائی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو جب اس کے مزاج میں بڑوں کی خدمت کا جذبہ نہیں، جب اس کے مزاج میں بڑوں کی قدردانی کا جذبہ نہیں ہے۔ خوبصورت سی لڑکی ہو، یقیناً آپ دیکھیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجی مولانا BA کر رکھا ہو اور فلاں کر رکھا ہو اور یہ بھی کر رکھا ہو، یقیناً دیکھیے گا کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اور جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چیز جو دیکھنے کی وہی تو نہیں دیکھتے، بس دینداری دیکھنے کی چیز ہے اسی کو آپ نہیں دیکھتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر یوں کہتے ہیں جی مول صاحب جب سے گھر میں آئی نا بس بیڑا غرق ہو گیا۔ بھائی اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود آپ نے ماری ہے، آپ کس کو دوشی ٹھہرا رہے ہو، کس کو مجرم کہہ سکتے ہو؟ کوئی قصوروار نہیں ہے، قصوروار تم خود ہو، اس لیے کہ تم نے اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی ملکہ اور رانی بنانے کے لیے کسی نیک خاتون کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ وہ بدکار ہے، اس کے مزاج میں دینداری نہیں ہے۔ اس بنیاد پر اب ظاہر سی بات ہے تم اس سے بھلائی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو جب اس کے مزاج میں بڑوں کی خدمت کا جذبہ نہیں، جب اس کے مزاج میں بڑوں کی قدردانی کا جذبہ نہیں ہے، تو کیسے تم اس سے توقع رکھ رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اس مسئلے کی طرف انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ اپنے بیٹے کو بٹھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بیٹا
سب سے بنیادی چیز جو انہوں نے سمجھائی، لمبی تعلیمات ہیں، 7 8 10 چیزوں کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ افسوس ہے ہمارے پاس سب کچھ کے لیے وقت ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھے بغیر صحیح راہ نہیں پا سکتے، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک ہے اور سنت رسول ہے۔ انہی دونوں چیزوں سے میں نے آپ نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اس بنیاد پر قدم قدم پر فتنے ہیں، مانو زمین سے فتنے ابل رہے ہوں، آسمان سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہو، اور ایک کے بعد ایک اس قدر فتنے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کی بھی جو ہے تمیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، یہ مولانا یہ کہہ رہے، وہ مولانا وہ کہہ رہے، آخر صحیح بات کیا ہے یہ سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے دین سیکھنا چاہیے تھا وہاں سے دین نہیں سیکھا۔ قرآن پاک کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے، اپنے امام محترم سے درخواست کرتے، حضرت والا قرآن پاک کی تفسیر ہمیں سمجھائیے گا، ہم بیٹھیں گے، ہم وقت دیں گے، ہم چوپالوں پر، قہوہ خانوں پر اور اپنی بیٹھکوں میں وقت نہیں گزاریں گے، ہمیں قرآن پاک سمجھائیے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے، یہ گھنٹہ صحیح چل رہا ہے گا سامنے کا؟ صحیح ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے بنیادی جو تعلیم اپنے بیٹے کو دی، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج میری آپ کی جو بیٹیاں جا رہی ہیں پیار کے نام پر، محبت کے نام پر دوسروں کے دین دھرم کو قبول کر رہی ہیں، تو کیا وہ صرف خود وہاں تک پہنچ گئی؟ میرا آپ کا کردار اس میں شامل نہیں؟ اگر تنہائی میں بیٹھ کر میں اور آپ باریکی سے سوچیں تو ہم بھی اس میں بڑے حصے دار ہیں۔ بتائیے، قرآن پاک کہہ رہا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، کیا ہم نے بھی کبھی وقت نکال کر اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایمان سراسر کفر سراسر ناکامی کا نام ہے، کفر سراسر اندھیرا اور تاریکی ہے، ایمان سراسر روشنی ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ صرف اور صرف ایمان ہے؟ کیا میں نے آپ نے اپنی اولاد کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی؟ اگر کی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے آپ نے کاروبار کے لیے وقت نکالا، یار دوست ناراض نہ ہو جائیں اس کے لیے وقت نکالا، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں ان کے لیے وقت نکالا، سب کچھ کے لیے وقت نکالا، لیکن جو ہماری زندگی اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو سکتا تھا، جو ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کی تعمیر کا سب سے بنیادی سرمایہ ہو سکتا تھا، ہماری اولاد، اس پر ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ کیا ہمیں نہیں پتا ہے کہ معاشرہ آگے چل کر ہماری انہی اولاد سے اور ہماری انہی نسلوں سے بننے والا ہے؟ تو جیسا ہم اپنی ان نسلوں کو تیار کریں گے، تعلیمی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، جس اعتبار سے ہم اپنی اس نسل کو تیار کریں گے، اسی اعتبار سے یہ آگے لیڈر بنیں گے، اسی اعتبار سے یہ کارنامے انجام دیں گے۔ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہزاروں کے کپڑے اور سوٹ پہننے کو ہم فخر کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں، خوب اس کے ساتھ میں نکلتے ہیں، ساری چیزیں، اسمارٹ فون بہت خطرناک ہمارے پاس، بڑا مہنگا، ہماری بہو بیٹیاں خطرناک کپڑے پہنتی ہیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے تو تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بتائیے یہ میری آپ کی صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی والد نے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا، کوئی گفٹ نہیں دیا، کوئی ہدیہ نہیں دیا۔ میں اور آپ اس کے ظاہری جسم کی بناوٹ پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، جوتا بہت مہنگا ہے، کپڑے بہت مہنگے ہیں، اور تعلیم و تربیت کا مسئلہ آیا،
تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا نام آیا، اجی مول صاحب تمہیں تو پتہ ہی حالات کیسے چل رہے، پتہ نہیں تمہیں، اور دیکھیو جو ہے نا جب سے یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، لاک ڈاؤن لگاتار یوں ہوا تھا، مول صاحب بس کام میں تو مزہ ہے ہی نہیں، ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے بندو، میرا آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا، اگر میں اور آپ ایک وقت